أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بتلا دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے اور تمام باطل دینوں سے ہٹ کر توحید پر قائم تھے، مشرک نہیں تھے. آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ قریب کون ہے. آج دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی طریقے سے رشتہ داری قائم کر دیتا ہے کہ ہمارا یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی تھی کہ جس کو سارے عرب مانتے تھے، اس لیے یہود نے بھی سوچا کہ ہم اپنی طرف ان کو کھینچ لیتے ہیں کہ ہمارے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے آدمی تھے. ایسے ہی کرسچن نے بھی سوچا تھا. اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بتلا رہے ہیں ان اول الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے، اور یہ نبی یعنی ہمارے نبی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان قبول کیا تھا. ان کے زمانے میں جو لوگ ان کو مانتے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، وہ وَهَذَا النَّبِي، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت کا اتباع کرنے کو حضور کو حکم دیا گیا. جو مشن ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر چلنے کو کہا گیا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں. والذین آمنوا، اور یہ مسلمان جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہے. دیکھیے یہاں تک تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی تفسیر ہے. تفسیر مظہری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. یہ آیت کریمہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ پوری سورت جو
بلکہ سورہ آل عمران ہے، مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کیا نقل کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بات ہم مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ 3 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک تو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہوئی، حبشہ کی طرف پہلی دفعہ ہوئی، پھر یہ پتہ چلا کہ مسلمان غالب آ گئے مکہ میں، تو وہاں کچھ لوگ واپس چلے گئے مکہ مکرمہ، پھر دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ 2 ہجرت ہوئی، اور تیسری مدینہ منورہ کی۔ حبشہ کس کو کہتے ہیں؟ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کا جو ایتھوپیا ہے اس کو حبشہ کہتے ہیں۔ تو روایت یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابو طالب نے ہجرت کی، اور صحابہ کرام میں سے بھی کئی صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما چکے، تب کا یہ واقعہ ہے۔ حبشہ کی ہجرت ہوئی، اس کے ایک زمانے کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی ہے۔ خیر، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ پہنچ گئے، اور ادھر بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ قریش جمع ہوئے دار الندوہ کے اندر۔ دیکھو، مکہ مکرمہ میں 2 مرکز تھے، ایک دار ارقم جہاں پہ مسلمان جمع ہوتے تھے، اور ایک تھا دار الندوہ، وہاں پہ کفار مکہ جمع ہوتے تھے۔ ان کا دار الندوہ تھا، یہ دار ارقم تھا۔ یہ کوئی بھی خفیہ تدبیر کرنی ہوتی تو اس میں جمع ہوتے، اس میں جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور وہاں چین اور سکون سے رہ رہے ہیں، ان کو یہاں تکلیف ہے کہ بدر میں ہمارے مارے گئے، یہ مزے سے رہنے لگے ہیں، تو اب وہاں ان کو ہمیں چین سے نہیں رہنے دینا ہے۔ کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ مال جمع کرو، اور جمع کچھ جو بادشاہ، وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے اس کو جا کے ہدیہ پیش کرو، اور ہدیہ دے کے قابو میں کر لو، اور جتنے یہاں سے گئے ہیں ان کو وہاں سے نکالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تدبیر کے مطابق 2 آدمیوں کو، عمرو بن عاص اور عمارہ بن ابی معیط کو ہدیوں کے ساتھ، چمڑا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تھیں، دے کر بھیجا۔ یہ سمندر کا اندر سوار ہوئے اور حبشہ آ گئے۔ جب نجاشی بادشاہ کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا، بادشاہ کو سجدہ کیا اور اس کو سلام کیا، اور کہا کہ ہماری جو قوم ہے مکہ والے، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اور تمہارا شکر گزار ہیں، اور تمہاری بھلائی کے چاہنے تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تمہارے پاس ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم تم کو آگاہ کر دیں ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آئے ہیں مکہ سے، اس لیے کہ یہ ایک جھوٹے آدمی کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، تو وہ ہم میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور ہمیں سے جو کمزور قسم کے، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، وہی ان کے متبع ہیں۔ ہم نے ان کو تنگ کیا اور مجبور کر دیا۔ وہ شیعہ ابی طالب کے اندر بند تھے، صحابہ کرام کو بند کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا، تقریباً 3 سال تک کا بائیکاٹ رہا، نہ ان کو کھانا دیا جائے، نہ ان کو کوئی راشن دیا جائے، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے۔ بڑی پریشانی کے ساتھ 3 سال گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے، جو بائیکاٹ ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کو بھوک نے اور پیاس نے خوب پریشان کر دیا۔ جب معاملہ ان پر سخت ہو گیا تو ان لوگوں نے آپ کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے تاکہ آپ کے دین کو، آپ کے ملک کو، آپ کی رعیت کو برباد کرے، لہذا ان سے آگاہ ہو جاؤ تم، اور ان کو ہمارے حوالے کر دو۔
کہ جتنے مسلمان ہیں ہوئے ہیں آپ کے حبشہ کے اندر مکہ سے آئے وہ ہمیں حوالہ کر دو، ہم ان کو کافی ہو جائیں گے۔ اور اس کی نشانی ہم آپ کو بتائیں کہ وہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے وہ آپ کو، وہ اتنے یہ ہے۔ اچھا، اور نہ آپ کو آپ کا سلام جس طریقے سے آپ کے ملک میں سلام کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ آپ کے طریقے سے رغبت نہیں رکھتے، آپ کے دین سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنے دین کی بات کرتے ہیں، اس لیے تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے بلایا کہ سب کو بلا لو، چنانچہ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، یستأذن علیک حزب اللہ، اللہ کی جماعت تم سے اجازت مانگ رہی آنے کے لیے۔ تو اسلام کا طریقہ ہے، کسی کے گھر جاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی میں اجازت مانگتے آ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اجازت مانگ رہے ہیں اللہ کی جماعت۔ نجاشی نے کہا کہ اس چلانے پکارنے والے کو کہو کہ اپنے کلام کو دوبارہ لوٹائے، پھر سے کہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سے فرمایا۔ نجاشی نے کہا کہ ہاں داخل ہو جاؤ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ذمے سے۔ عمرو بن عاص نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو کیا کہا کہ دیکھا یہ لوگ اپنے آپ کو، تم نے سنا کہ حزب اللہ کہتے ہیں، اور اس نے سنا کہ نجاشی نے ان کو کیا جواب دیا، تو اس کو برا لگا کہ دیکھو یہ اس طرح پکار رہا ہے اور یہ ان کا جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اللہ کی اجازت سے آ جاؤ، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب یہ صحابہ کرام داخل ہوئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ دیکھا یہ تکبر کرتے ہیں، آپ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے۔ نجاشی نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، اور ہمارے ملک میں جس طرح سلام کیا جاتا ہے ایسا سلام کیوں نہیں کیا، پوری دنیا یہاں آ کے ہم کو اس طرح سلام کرتی ہے۔ حضرت جعفر، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان صحابہ کرام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کر دیا تھا کہ آپ جو بات کریں گے وہ ہماری طرف سے سمجھی جائے گی۔ تو جواب دیا، نسجد للہ الذی خلقک وملکک، کہ دیکھو ہم تو اس اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اور یہ سلام تھا ہمارا ایک زمانے کے اندر جب کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا ہے جو سچا ہے، ہمیں ایسا ہی سلام کا حکم دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ السلام علیکم ہے، وہ جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی سمجھ گیا کہ یہ حق بات ہے، اور تورات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے۔ پوچھا کہ تم میں سے کس آدمی نے یہ آواز دی تھی حزب اللہ اجازت مانگتا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تھا۔ کہا ٹھیک ہے بات کرو۔ قال انک ملک من ملوک اہل الارض ومن اہل الکتاب ولا یصلح عندک کثرت الکلام ولا الظلم، کہا کہ آپ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، آپ اہل کتاب میں سے، آپ کے پاس زیادہ بات کرنا اچھا مناسب نہیں ہے، اور نہ کوئی ظلم یا کوئی کمی بیشی کرنا اس طرح سے کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو ساتھی یہ آئے ہوئے ہیں میں ان کو کوئی جواب دوں، عمرو بن عاص اور عمارہ بن ابو معیط، میں ان کو جواب دوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ایک آدمی ان دونوں میں سے بولے اور دوسرا خاموش رہے تاکہ ہماری گفتگو کو آپ سن سکو۔ تو عمرو بن عاص نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کہو چلو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے پوچھا، کہا کہ ان دونوں کو پوچھو کہ کیا ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں، تم ہم کو لینے کے لیے آئے ہو تو پہلے یہ بتائیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کی ملکیت ہے، یا ہم آزاد ہیں۔ تو عمرو بن عاص نے جواب دیا کہ تم تو شریف آزاد لوگ ہو۔ نجاشی نے فرمایا کہ یہ غلام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہ ان دونوں سے پوچھو هل احرقنا دما بغیر حق فیقتص منا، بھائی ہم نے کسی کا قتل کیا ہے، ہم نے کسی کو مارا ہے، اگر اس طرح کی بات ہو تو ہم کو قتل کیا جائے، ہم سے بدلہ لیا جائے۔
عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، ولا قطرتن، کہا کہ ایک خون کا قطرہ بھی تم نے نہیں بہایا ہے، کسی آدمی کا قتل تو کیا خون کا قطرہ بھی نہیں بہایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو هل اخذنا اموال الناس بغیر حق فعلينا قضاؤها، کہ کیا ہم نے کسی کا مال لیا ہے کہ اس مال کو لوٹانا ہمارے ذمہ ضروری ہو؟ نجاشی نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذمہ ڈھیر مال بھی ہو تو میں دے دوں گا۔ حضرت یہ نجاشی جو تھے وہ نیک آدمی تھے، کہا کہ اگر ڈھیر مال بھی تمہارے ذمہ ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، ایک سین بھی نہیں ہے۔ قال النجاشی، نجاشی نے پوچھا فما تطلبون منہم، کہا کہ بتاؤ پھر کیا مانگتے ہو تم ان سے، تم ان سے کیا مانگتے ہو؟ جب یہ بات بہت کلین ہو گئی کہ نہ یہ غلام ہے کسی کے، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ کسی کا مال ہڑپا ہے، تو کہا کہ اب پھر ان کو لے جانے کا مقصد کیا ہے، مانگتے کیا ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہی دھرم پر تھے، کنا علی دین واحد و امر واحد علی دین آبائنا، ہم ایک ہی باپ دادا کا جو دھرم تھا اسی پر قائم تھے، فترکوا ذالک، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور دوسرے دین کا اتباع کیا، اس لیے ہم کو ہماری قوم نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے پوچھا کہ وہ دین کون سا ہے جس کے اوپر تم تھے اور وہ کون سا ہے جس کا تم نے اتباع کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے جس دین کے اوپر ہم لوگ تھے وہ شیطان کا دین تھا، ہم اللہ کا انکار کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، البتہ ابھی جس دین کی طرف ہم لوگ آئے ہیں وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہماری طرف سے رسول بھیجا اور ایک ایسی کتاب بھیجی جیسے کہ ابن مریم کو اللہ نے کتاب دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کرسچن تھے وہ لوگ، نصرانی تھے، کہا کہ ایسی ہمارے نبی کو کتاب دی ہے۔ نجاشی نے کہا کہ تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لہذا تم اپنی بات کہو۔ پھر نجاشی نے حکم دیا کہ بھئی بیوگل بجاؤ، بیوگل بجانا تھا، یہاں تو یہ ڈھول بجاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اذان ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، نماز کے لیے اذان ہے، ان کے یہاں بیوگل بجایا جاتا تھا، بیوگل بجتا تو لوگ آ جاتے تھے، ان کے جو علماء ہوتے، کوئی نئی بات ہوئی ہوگی اس لیے بادشاہ نے بیوگل بجوایا ہے، تو بیوگل بجایا، سارے پادری اور بڑے بڑے ان کے جو عالم تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے نجاشی نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اس اللہ کی جس نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، کہ تم بتاؤ عیسیٰ بن مریم کے درمیان اور قیامت کے بیچ میں کوئی آنے والا ہے نبی؟ اتنا بتا دو۔ ان کہا کہ ہاں ہم کو عیسیٰ نے بتایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو ان کے اوپر ایمان لائے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گا، اور جو انکار کرے گا ان کا وہ میرا انکار کرنے والا ہوگا۔ یہ نجاشی نے کہا یہ بات ہے، وہ پادریوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ماذا یقول لکم ھذا الرجل، یہ جو نبی ہے وہ تم کو کیا بتاتے ہیں، کس چیز کا تم کو حکم دیتے ہیں، کس چیز سے تم کو روکتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، بھلی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، یتیم پر احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ جو قرآن وہ ان کے اوپر اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھو ہمارے سامنے۔ تو سورہ عنکبوت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پڑھی، سورہ روم پڑھی، نجاشی کی آنکھیں رونے لگا وہ، اور جتنے بھی ان کے ساتھی تھے وہ ان کے آنسو بھرائے، اور کہا کہ اور کچھ پڑھو اے جعفر، اور کچھ پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ اب عمرو نے ارادہ کیا کہ نجاشی کو غصہ دلائے، کیونکہ یہ تو پورا انہی کے پلڑے میں جا رہا ہے، تو کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ جس سے بھڑک اٹھے۔ کہا کہ یہ تو عیسیٰ بن مریم کو گالی دیتے ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ماننا ہے؟
وہ تو ان کے نبی، ہمارے بھی نبی ہیں۔ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی۔ یہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور ماں کے گہوارے کے اندر بولنے کا تذکرہ ہے، وہ ساری باتیں آیتیں پڑھی۔ تو جب مریم علیہ السلام کا ذکر آیا تو اور عیسیٰ علیہ السلام کا، تو نجاشی نے ایک لکڑی نیچے سے لی اور کہا، بالکل باریک سا تنکا لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے اتنا بھی عیسیٰ زیادہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، جو کچھ بھی قرآن میں پڑھا گیا عیسیٰ اس سے ذرا بھی اتنا بھی زیادہ نہیں، جو ہے وہ بالکل جوں کا تو پڑھا ہے، جو پڑھا ہے وہی ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جاؤ، اذهبوا فانتم سیوم، جاؤ ہمارے ملک میں تم امن کے ساتھ ہو، اور تم کو جو بھی گالی دے یا تکلیف پہنچائے اس کو تاوان دیا جائے گا، اس کو تاوان لگایا جائے گا، سزا دی جائے گی، جاؤ خوشخبری حاصل کرو اور خوف مت کرو۔ فلا دہورت اليوم علی حزب ابراہیم، مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کے اوپر آج کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو عمرو نے کہا کہ نجاشی، من حزب ابراہیم، ابراہیم کی جماعت کون سی ہے؟ کہا ہؤلاء الرہط، کہا کہ یہ جو جماعت ہے جعفر اور صحابہ کی جو یہ آئے ہیں وہ، اور وہ نبی جو آئے ہیں وہ ابراہیم کی جماعت ہے، اور جو ان کا اتباع کرے وہ۔ تو ان مشرکوں نے انکار کر دیا۔ ہاں، نجاشی نے دوبارہ عمرو اور اس کے ساتھی کے سامنے، بن عاص اس کے ساتھی کے سامنے دوبارہ کہا کہ جاؤ یہ جو ہدیہ تم لائے ہو یہ لے جاؤ، نہیں چاہیے، یہ رشوت ہے، پکڑو اس کو، اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے، اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی۔ یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے، یہ جو بادشاہ نے لفظ کہا ہے کہ خدا نے مجھے بادشاہ بنایا اور مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، اس کا بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ تفسیر سیرت مصطفیٰ کے اندر پہلی جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ اس کے باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اور ان کے جو چچا تھے اس کے 10 لڑکے تھے یا 8-9 لڑکے تھے، مطلب کہ زیادہ تھے۔ تو پبلک نے دیکھا کہ یہ بادشاہ اگر مر گیا، جو نجاشی کا باپ تھا وہ کہا یہ اگر مر گیا تو اس کا ایک ہی لڑکا ہے، تو ہماری حکومت زیادہ دیر تک چلے گی نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے دھوکے سے نجاشی کے باپ کو مروا ڈالا۔ جب مروا ڈالا تو جو ان کا نجاشی کا چچا تھا اس کو بادشاہ بنایا گیا۔ نجاشی بہت ہوشیار تھا اور اس چچا کے جو لڑکے تھے وہ بالکل ایسے ہی دم تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو تو قتل کروا دے۔ نجاشی کے چچا کو کہا کہ نہیں، میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، البتہ میں اس کانٹے کو ہٹا سکتا ہوں۔ تو ایک تاجر کو ان لوگوں نے، بادشاہ نے، چچا نے 600 درہم یا اس کے اندر بیچ دیا۔ اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا، کچھ پرابلم ہوا تو چچا مر گیا۔ اب چچا کے مرنے کے بعد اس کی جو اولاد تھی سب بیوقوف تھی، ان کے اندر کوئی ایسی سوجھ بوجھ نہیں تھی جو بادشاہت کر سکے، اس لیے پھر ان کو تلاشی ہوئی کہ نجاشی کو لاؤ، وہ کہاں ہے۔ تو اس تاجر کو ڈھونڈا گیا، تاجر کے پاس سے مل گیا، تو تاجر کو کہا لو پکڑو تمہارے 600 اور ان کو چھوڑ دو، ان کو بادشاہ بنا۔ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بادشاہ بنایا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا اور مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوٹے، ہم بہترین ایک عزت کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مدینہ منورہ میں یہ آیت نازل فرمائی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیا ہے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت دل سے چاہتی ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ یہودیوں نے ان حضرات کو اپنی طرف دعوت، اپنے دین کی طرف بلایا تھا کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ آج بھی تو یہی ہوتا ہے، جدھر مسلمان غریب قسم کے، کمزور قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو لالچیں دلا کر، ان کے سامنے مال پیش کر کے اس طرح سے اپنی مشنریاں چلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے یہ تمنا کی تھی کہ ان لوگوں کو ہم لوگ اپنے دھرم کے اندر لے لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس گمراہی کا نقصان مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ گمراہ کرنے کا جو وبال آنے والا ہے وہ انہی پر ہوگا، اور اسی کی وجہ سے ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور گمراہ جو کا الزام ہے وہ ان پر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ ارے بھائی، جو آدمی خود گمراہ ہے، اس کا گمراہی کا تو اس کا خود کو تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، برائی کو پھیلانے کی کوشش کرے، کفر کو پھیلانے کی کوشش کرے، تو اس کوشش کا نقصان اسی کو ملنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے حالانکہ تم جانتے ہو؟ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں اتر رہی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں جو کہ تمہاری تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو حضور کی صفات بیان کی گئی ہے، جو حضور کی پیشنگوئیاں کی گئی کہ ایسا نبی آئے گا، ان کی یہ صفات ہوگی، یہاں تک کہ بعض ان کی کتابوں میں صحابہ کرام کے بھی اوصاف موجود ہیں۔ صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم کو پتا ہے کہ یہ دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو آیتیں اتری تھی اس کا بھی تم انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان کی تین برائیاں بتائی۔ ایک تو بتایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈ مٹ کرنا، ملانا، دوسرا بتایا کہ حق کو چھپانا، اور تیسرا بتایا کہ تم لوگ جانتے ہوئے بھی یہ کر رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ضیف، عدی بن زید اور حارث بن عوف، ان میں سے بعضوں نے بعض سے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز اترتی ہے اس کے اوپر ہم ایمان لائیں گے، اور شام کے وقت ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کا دین ان کے اوپر ملتبس ہو جائے گا۔ اگر ہم نے صبح میں ایمان لائے اور تو وہ ہم کو سمجھیں گے ہمارے آدمی ہیں، اور شام کے وقت ہم اپنا کفر والا کریں گے اور جو کچھ بھی کرتے رہیں گے تو وہ لوگ دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یہ تو اپنے مسلمان کلمہ پڑے ہوئے وہ کر رہے ہیں، لہذا یہ صحیح ہے۔
تو اس طرح سے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حق سے مراد، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو اتری تھی وہ حق تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری وہ حق تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری وہ اپنی جگہ پہ حق تھی۔ اب انہوں نے باطل کے ساتھ ملا دیا۔ باطل کیا ہے؟ باطل یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو میننگ نکالے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں لکھی۔ یہ جو کتاب ہے تورات اور انجیل، بائبل اور تورات، یہ آلریڈی چینج ہو گئی ہے، اس کے اندر چینجنگ کر دی ہے ان لوگوں نے۔ مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انڈیا کے اندر انگریزوں کے زمانے میں ڈیبیٹ ہوا، اس ڈیبیٹ کے اندر تقریباً 10 سے زیادہ کئی جگہوں کے اوپر بتایا کہ یہ تمہوں نے چینج کیا، یہ چینج کیا۔ انہوں نے بعض کو مان لیا کہ ہاں یہ ہوا ہے، تو فرمایا کہ ایک جگہ کی بھی چینجنگ کو قبول کرنا پوری کتاب کو چینج کرنے کے برابر ہے۔ بھائی ایک آدمی ایک جگہ پہ جھوٹ بولتے پکڑا جاوے تو پھر وہ کئی جگہ پہ جھوٹ بولا ہوگا اور بولتا ہوگا۔ ایک آدمی ایک مرتبہ چوری کرتے پکڑا جاوے تو پھر اس کو یہی کہا جائے کہ یہ چور ہے۔ تو کہا کہ تم نے ایک جگہ پہ چینجنگ کو قبول کر لیا تو تمہاری پوری کتاب کے اندر وہ چینجنگ آ جائے گی۔ اور وہ پورا ڈیبیٹ ہار گئے، یہاں تک کہ مولانا کو اس وقت حکومت ان کی تھی، مولانا وہاں سے بھاگ کے سیدھے مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مدرسہ سہولتیہ قائم کیا۔ جتنے حاجی لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مدرسہ سہولتیہ ہے، اور سہولتہ بیگم ایک عورت تھی، تقریباً وہ بنگال سے آئی ہوئی تھی، کلکتہ سے۔ اس نے مولانا سے کہا کہ میں اتنا پیسہ لائی ہوں، آپ کو یہاں پہ اس طرح کا مسلمانوں کے لیے یا ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایسا مسافر خانہ بنائے جہاں لوگ رہیں۔ کہا کہ مسافر خانہ تو ہے اور ہوتے رہیں گے، لیکن ایک دینی ادارے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت اس عورت کا نام سہولتہ بیگم تھا، تو ان کے نام سے مدرسہ سہولتیہ رکھا گیا، مولانا نے اس وقت قائم کیا تھا۔ خیر بات یہ ہے کہ حق سے مراد یہاں پہ وہ چیزیں جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اور باطل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بدل کر رکھی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم لوگ کیوں حق کو چھپاتے ہو۔ یہاں پر حق سے مراد جس حق کو چھپایا جا رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اور ملانے کی صورت کیا تھی؟ ملانے کی صورت یہ تھی کہ غلط چیزوں کو حق بتلا کے لاتے تھے سامنے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے۔ پہلے بھی آگے بھی آئے گا، زنا کی سزا کے بارے میں مالدار کا کوئی الگ حکم ہوتا تھا، غریب کا کچھ الگ حکم ہوتا تھا، مالدار کو کچھ لے دلا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سب اس طرح سے انہوں نے چینجنگ کی۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دیکھو جانتے ہوئے اس طرح کا کرنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا، یہ تو بہت بڑا گناہ۔ بھئی ایک آدمی نہ جان کر انجانے میں کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کو تو کہیں گے بھول ہوئی ہے، لیکن جانتے ہوئے کرنا یہ تو اور بڑا بھاری سنگین جرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، نبی کے بارے میں جانتے ہوئے غلط بات کو منسوخ کرنا اور اس کو اللہ کی طرف سے کہنا، جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے کہنا، یہ تو کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے گورکھ دھندوں کو واضح کیا ہے۔ اہل کتاب نے جو کچھ بھی اس زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہود و نصارہ جو کچھ کر رہے تھے اس کو واضح کیا،
اور ان کی شرارتوں کو بیان کیا۔ آگے پھر اور ایک شرارت بتلا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دیکھو صبح میں ایمان لاؤ اور شام کو کفر کر دو، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جو نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا یہ کہ جو پہلے اپنے مذہب پر تھے اور ان کے مذہب میں گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ اس کے مختلف طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ کعبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ کی طرف کا حکم دے دیا جائے، اس لیے کہ اصلی کعبہ پہلے وہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا۔ تو 17 مہینے تک ادھر نماز پڑھی، پھر ادھر کا حکم ہوا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھو پھر جاؤ ان لوگوں سے، تو جو نئے نئے داخل ہوئے وہ ہماری طرف پھر واپس آ جائیں گے۔ خیر انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک